کی آیت نمبر 18 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مؤمنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغاں کیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد میں ملتا ہے۔
ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی آیت مبارکہ میں مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے ہم نے فضائل سنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔